الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان مردود کے شر سے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمے کی دوسری فصل شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کام کو، اس کتاب کی تصنیف کرنے سے پہلے اس تصنیف کے کام کو استخارے کے سپرد کیا۔ مراد ازان حفظ آداب خداوند بود۔ استخارے کا مطلب یہ ہے جو آداب خداوندی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں، اس کی حفاظت کی جائے، یعنی آداب بارگاہ الہی کو بجا لایا جائے عز و جل۔ استخارہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور فرمایا کہ بدین فرمود و گفت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں استعاذہ کرنا، اعوذ باللہ بولنا، جس طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ استعاذہ ہیں۔ یہ استعاذے کی دو صورتیں ہیں، معوذتین۔ استعاذت استخارت یعنی استخارہ، استعانت یعنی طلب کرنا، جمله به معنی طلب کردن و تسلیم خود به خداوند سبحانه و تعالی باشد۔ استعاذت، استخارت، استعانت یہ تمام کے معنی طلب کرنا، اپنے امور کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، و نجات از آفتهای گوناگون، مختلف آفتوں سے، انواع و اقسام کی آفتوں سے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ استعاذہ کرنا، استخارہ کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا۔ وہ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، آوردهاند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارا استخارہ آموختی، کہ ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے، چنانکہ قرآن پس چون بند بدانت کے خیریت امور اندر کسب و تدبیر وی بستنیز، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات جان لیں
بندگان خدا جان لیں کہ خیریت امور، ہمارے کاموں کی خیریت، اندر کسب و تدبیر وہی بستے نیست، آدمی کے کسب اور تدبیر سے بنی ہوئی نہیں ہے کہ صلاح بندگان خدا بند تعالی بہتر داند کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امور کی صلاح درستی وہ بہتر جانتا ہے۔ خیر و شری کے بندے رساد، خیر و شر جو بندے کو پہنچتا ہے مقدر است، جو اس کا مقدر ہے۔ چون تسلیم چرگوئی باشد، جس تسلیم چرگوئی باشد، سوائے تسلیم کے اور کیا چارہ ہے، جو خیر و شر پہنچنے والا ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ مقدر کی بحث یہاں پہ مراد نہیں ہے، لیکن مختصر سی بات یہ آ جاتی ہے کہ انسان کو کسب سے بھی چارہ نہیں ہے کہ کام تو کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ کام ضرور انجام دے گا، لیکن کاموں کے لیے استخارہ کرنا یعنی خیر کا طلب کرنا، اللہ رب العزت سے یہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے۔ جب بندہ سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر پیدا فرمایا ہے، کچھ لگا ہے بار بار یہ سرد چیز سے ٹھسکا آ جا رہا، کیا ہے، کس چیز کی خوشبو ہے؟ جو خیر و شر اس کے ساتھ ہے، جب بندہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو شر پہنچنے والا ہے اس شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ سوائے تسلیم کے اور کیا چارہ ہے؟ برقزارا و یاری خواستہ نزوئی تاثر نفس و امارگی آن از بندے رفع کند، سوائے اس کے کہ استخارہ کرنے سے نفس کا اس کے کاموں پر اثر نہیں پڑتا، نفس کی مداخلت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ نفس جو اس کی امارگی ہے، اس پہ جو برائیوں کا حکم دینا نفس کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کی برائی دور کر کے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اندر کل احوال وہی، اس کے تمام احوال میں، اس کے تمام حالات میں، وہ خیریت و صلاح ویرہ بدو ارزانی دارد، اور اس کی خیریت، بہتری اور اصلاح جو بندے کی ہے وہ کشادہ کرتا ہے۔ کیا چیز کی بو ہے؟ کھانسی ہو جا رہی، ٹھسکا، کچھ بو آ رہی۔ پس باید کے اندر بدو ہمیں اشغال بندے استخانے کند، لہذا بندہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تا خداوند تعالیٰ ویراس خطر و خلل و آفت آن نگاہ دارد، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو خطرات سے اور خلل سے، نفس کے خطرات سے، خلل سے، آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر آپ کی عبارت اور آگے کی عبارت پڑھنے سے پہلے یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ خواجگان چشت کے پاس ملفوظات میں آیا ہے کہ صبح کی نوافل ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ ادا کرے روزانہ، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تمام امور کے لیے استخارہ کرے۔ وہ استخارہ جو خاص امر کے لیے ہے وہ رات میں کر سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کا استخارہ یہی ہے کہ صبح 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کہ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ پڑھتے ہوئے اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، میں تیرے فضل سے
طلب کرتا ہوں، تیرا فضل طلب کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ما ارید اليوم واللیلہ، میں جو کچھ آج دن میں اور رات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ خیر ہے تو اے اللہ میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر وہ شر ہے تو اے اللہ شر کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو شر سے دور کر دے، دونوں میں بہت پیدا کر دے۔ تو یہ روزانہ استخارہ کیا جاتا ہے صوفیہ کے نزدیک۔ نظام الدین سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات میں آیا ہے کہ بعض صوفیہ ہر کام پر استخارہ کرتے تھے۔ ایک صوفی کو پیاس لگی، پانی کی پیاس لگی، مٹی کے کوزے میں پانی رکھا ہوا تھا، اس نے پانی پینے کے لیے استخارہ کیا، تو اس کو استخارہ آیا کہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس نے پانی نہیں پیا، اور وہ جو مٹی کے پیالے ہوتے تھے اس کو پانی کو پھینک دیا۔ جب پھینکا تو اس کے اندر سے سانپ کا ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ اس طرح استخارہ کرتے ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے، دوسری فصل اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے کہ اغراضی کے بنفس باز می گاشت، جو اغراض ہیں، جو نفس کی اغراض ہیں، جو پلٹ کر اسی بندے کی طرف آ جاتی ہیں، میں نے اس سے منہ پھیر لیا اور دل ستوردم، دل کو پاک کر دیا۔ اس سے میری مراد یہ ہے، مراد آن بوت کے اندر ہر کاری کے۔ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اور پھر اتنی بڑی اس میں بحث کی جا رہی ہے کہ کتاب لکھنے کے لیے استخارے پہ استخارہ کرنا، اللہ کے حوالے اپنے امور کو کرنا، جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اے اللہ اس میں صرف خیر ہو، میرے نفس کا دخل نہ ہو، اس میں نفس کی شر اور شیطانیت اس میں نہ آنے پائے، تیری مرضی کے مطابق کام ہو، تیرے حبیب کی مرضی کے مطابق کام ہو، اور تو جو چاہتا ہے تیری مرضی ہو اس میں نافذ ہو، میں جو لکھوں وہ تیری مرضی کے مطابق لکھوں۔ فرماتے ہیں کہ مراد آن بود، استخارہ کرنے کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اندر ہر کاری کے غرض نفسانی اندر آید، ہر وہ کام جس میں نفسانی غرض آ جاتی ہے، برکت از آن کار برخیزت، اس کام سے برکت اڑ جاتی ہے۔ و دل از طریق مستقیم، اور دل طریق مستقیم سے، راہ مستقیم سے، جو سیدھا راستہ ہے اس سے بمحل اعوجاج، محل یعنی مقام، صراط مستقیم کے مقام سے ہٹ کر اعوجاج ٹیڑھا بنگا ہو جانا، ٹیڑھا میڑھا ہو جانا، اس طرف اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس کا دل سیدھے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے میڑے راستوں، ٹیڑھے بنگے راستوں، دکنی میں ٹیڑھا بنگا کہتے ہیں، ٹیڑھے بنگے راستوں کی طرف چلا جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ مشغولی اندر افتد، اور اس کی مشغولیت اور اس کی مصروفیت صراط مستقیم پر قائم نہیں رہتی ہے، بلکہ اس ٹیڑھے میڑے راستوں کی طرف وہ مشغول ہو جاتا ہے، مقصد سے دور پڑ جاتا ہے۔ وَآن از دو بیرون نباشد، اگر جب غرض نفسانی آ گئی تو یہ اس کی دو صورتیں ہیں، اس کے باہر نہیں ہیں۔ دو صورتیں ہیں، یا غرض برآید، اگر غرض نفسانی آ گئی کام میں، ہم جو کام کر رہے ہیں، کتاب حضرت تو لکھ رہے ہیں، ایک تو خاص اسی لیے کہا جا رہا ہے لیکن عام تمام امور میں ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے کاموں میں غرض نفسانی آ گئی تو دو صورتیں ہیں، یا یہ
کہ نفسانی غرض پوری ہو جائے گی، یا برنایاد یا نفسانی غرض پوری نہیں ہوگی۔ اگر غرضش بر آید، اگر نفسانی غرض پوری ہو جائے، ہلاک وہی اندران بود، اس کی غرض پوری ہونے پر اس کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ و در دوزخ را کلید بجز حصول مراد نفس نیست، نفس کی خواہش، نفس کی مراد، نفس کے منشے کا حاصل ہو جانا، نفس کی خواہش کا پورا کر دینا دوزخ کے دروازے کی کنجی ہے، سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہاں رک کر ہم بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آج جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں، 1000 سال پہلے کی تحریر پڑھ رہے ہیں، 1000 سال پورے جو گزرے ہیں اس میں بھی یہ اس کا قانون قاعدہ نافذ رہا ہے۔ یہ کتاب کی تحریر سے پہلے بھی یہی قاعدہ قانون نافذ رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کتاب کے درس کے دوران ہم کسی شخص پر، کسی فرد پر، کسی جماعت پر، کسی تحریک پر ہم کوئی طنز نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہماری غرض طنز کرنا ہے ہی نہیں۔ البتہ بحیثیت استاد ہم موازنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کی لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ اس تحریر سے موازنہ کریں کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ بار بار ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، تمام دنیا کے آج جتنے جو مصلحین کہلاتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ تنظیمیں ہوں، افراد ہوں یا آرگنائزیشنز ہوں، یہ جو کہتے ہیں آج دنیا کے سارے اخبارات، اردو زبان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، اور دیگر جو مسلمانوں کے زیر اثر ہیں وہ اخبارات اٹھا کے دیکھیے، یا پھر وہ اخبارات جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں ان کے بھی اٹھا کے دیکھیے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے مسلمان بے عمل ہو گیا ہے، مسلمان بے عمل ہو گیا ہے۔ بھائیو، ہمارے عمل خراب ہو گئے ہیں، دنیا میں جو فساد نظر آ رہا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے ہے۔ ہر آدمی عمل کی خرابی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، حالانکہ جو تحریکات اس زمانے میں چل رہی ہیں آپ اس پہ اچھی طرح غور کریں تو عمل کے اصلاح کے نام پر لوگوں کو ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ کبھی 1 دن لے جایا جاتا ہے، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن، کبھی 40 دن، کبھی سال بھر بھی لے جایا جاتا ہے، تاکہ ان کا عمل درست کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے عمل درست کیا جائے، ان کی نماز درست کی جائے، ان کا روزہ درست کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو شخص ان کے ساتھ جاتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ان کے دروس میں شریک رہتا ہے، صبح و شام ان کے جو حلقات ہوتے ہیں اس میں بیٹھتا ہے، تو دیکھنے میں اس کا عمل درست ہو جاتا ہے، اس کا کرتا پیجامہ درست ہو جاتا ہے، پیجامے کے ٹخنوں سے اوپر تو پیجامہ آ جاتا ہے، لیکن دماغ ساتھ میں آسمان پہ چلا جاتا ہے، سوائے اپنے ساری دنیا کو کافر سمجھنے لگتا ہے، مشرک سمجھنے لگتا ہے، گناہگار سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صالح سمجھتا ہے۔ جب ان کے ساتھ ہو جاتا ہے چند دن تو اپنی ماں کو مشرکہ سمجھتا ہے، باپ کو مشرک سمجھنے لگتا ہے،
باپ دادا پردادا کو مشرک سمجھنے لگتا ہے، اولیاء اللہ کے اوپر شرک کا الزام لگا دیتا ہے، انبیاء تک وہ گستاخیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کی صحبت سے یہ ہو رہا، آپ اصلاح عمل کی بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ نے عمل کے نام پر اس کی نیت کو خراب کیا۔ صوفیاء کرام نیتوں کو درست کرنے کا کام کرتے تھے۔ قلیل عمل، چھوٹا سا عمل، تھوڑا سا عمل نیک نیتی کے ساتھ، درست نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ بہتر ہے زیادہ عمل سے جو بدنیتی پر محمول کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کو بھر دیا گیا ہے نمازیوں سے، اب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، پہلے بھی نظر آتی تھیں، لیکن جو مسجد کو آتا تھا، آنے والا اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا تھا۔ آج آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد غرور و تکبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گردن اکڑ جاتی ہے، سینہ پھول جاتا ہے، ہاتھ ایک اسٹائل سے ہلنے لگتے ہیں، بات جب کرتے ہیں تو دیکھنے میں عاجزی دیکھ ان کے ساری کا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن رونت کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے۔ آپ نے نیتوں میں فساد پیدا کیا، اس صدی میں نیتوں میں فساد پیدا کیا گیا۔ نیتوں کی درستی کا کام صوفیہ انجام دیتے تھے۔ دیکھو کہ کتاب لکھی جا رہی ہے، 60 سال تک حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گمنامی کی زندگی گزارتے رہے، پہاڑوں جنگلوں میں بسر کرتے رہے، اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا جو حکم رہا بجا لاتے رہے۔ لبنان کی پہاڑیوں میں برسوں آپ نے گزارا، پہاڑیوں میں ریاضت کرنا، جنگلوں میں ریاضت کرنا، صحراؤں میں ریاضت کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ مطلب انبیاء کا کام اس لفظ سے نہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں انبیاء والا کام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، نہیں ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ انبیاء نے ریاضت کی ہے پہاڑوں میں، انبیاء نے مجاہدات کیے ہیں۔ اگر کوئی امتی یہ عمل کرتا ہے تو یہ نبی کی سنت کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ریاضت کی، متکف رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صحراؤں میں ریاضت فرماتے تھے۔ کئی انبیاء کے واقعات ہیں، اور یہ بتلایا گیا ہے، ایک انبیاء کی طویل فہرست ہے، وہ ذہن میں بات ہی نہیں رہی ورنہ میں اس کو قلم بند کر کے رکھتا۔ بہت سے انبیاء پہاڑوں میں ریاضت کرتے رہے۔ اگر کوئی نہ کیا ہو، فرض کیجئے آپ کے ہمارے نبی خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں ریاضت فرمائی، 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، برسوں آپ نے اس غار میں ریاضت فرمائی۔ اس وقت تک آپ نے ریاضت کو جاری رکھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آ گیا کہ حبیب نکلو، آؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ پہلی وحی غار میں آئی ہے۔ مسلمانوں، غار سے فرار نہیں ہو سکتا ہے، پہاڑوں سے فرار نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی وحی جب آئی، سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی وحی آئی یہ غار میں ہی آئی، آبادی میں نہیں آئی، کعبۃ اللہ شریف کے اوپر نہیں آئی، کعبۃ اللہ شریف میں حضور تھے جب نہیں آئی، ملتزم پہ تھے نہیں آئی، طواف کے دوران نہیں آئی، غار میں آئی۔ جو صوفیہ کے اوپر طنز کرتے ہیں، جو صوفیہ کے اوپر رہبانیت کے الزامات لگاتے ہیں، ان سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، پھر میں استخارہ اور اس بات کی طرف چلوں گا کہ کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بھائی چلا کشی کہاں گئی؟
نہ صحابہ کے پاس چلہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ نہ چھلا تھا نہ چھٹی تھی۔ صحابہ کون سی ریاضت کیے، صحابہ کون سا چلہ بیٹھے تھے؟ ارے بابا، صحابہ کی زندگی آپ نے نہیں دیکھی۔ وہ صحابہ جو بالکل دنیا ترک کر کے بیٹھ گئے تھے، وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اس جماعت صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ یہ داتا گنج بخش نے اصحاب صفہ کی فضیلت پر ایک علیحدہ باب باندھا ہے، ہم وہاں پہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صحابہ چلہ چٹی نہیں کرے، صحابہ چلہ چٹی نہیں کرے، داتا گنج بخش وہاں جا کے چلہ کرے، غریب نواز آ کے انا ساگر پہ بیٹھے، غریب نواز داتا گنج بخش کے پاس بیٹھے، اور افغانستان میں غریب نواز جب خراسان کی پہاڑیوں میں چلہ بیٹھے تو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کون سی کتاب بتائیں؟ اگر اللہ نے تم کو توفیق دی ہوتی، اگر آپ قرآن پڑھے ہوتے تو سب سے پہلے آپ کا تعارف غار سے ہوتا تھا، جو پہلی وحی کا آپ چلہ چلہ کے کہتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، پہلی وحی اقرا پڑھو آیا۔ پڑھنا بولے تو یہ ریڈنگ رائٹنگ تھا کیا؟ دنیا کا ایک آدمی نہیں بتا سکتا، اس سے مراد ریڈنگ رائٹنگ ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہ بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا۔ بھی لوگ ترجمہ کیے اس کا۔ جبریل علیہ السلام بہت کوشش کی ہے لیکن ہوا نہیں پڑھے۔ بارگاہ الہی میں گئے جبریل امین اور معروضہ رکھا کہ اے اللہ، تیرا حبیب ما نہ بقاری فرماتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو، رب کا نام ساتھ لے لو، میرا حبیب پڑھ لے گا۔ لہٰذا اقرأ بسم ربک الذی جیسا ہی کہا تو آپ اس کو دہرانے لگے۔ تو یہ تلاوت ہے، آپ کی ریڈنگ رائٹنگ نہیں ہے۔ بھائی اقرا آیا، قلم لے کے پڑھو بولے۔ قلم کی بات اللہ نے قلم کے ذریعے علامہ بالقلم آخری بات آئی ہے، تو تمام باتیں بات کی ہیں، پہلی بات تو تلاوت ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے جس میں غرض نفسانی آ جاتی ہے وہاں فساد ظاہر ہوتا ہے۔ آج جو تحریکات چل رہی ہیں، صوفیہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ لوگ نفس کے اندر نیتوں کا فساد پیدا کر دیے ہیں۔ بھائی نماز کے لیے چلیے، نماز کے لیے انہیں نماز کو جاتا قرآن کی تلاوت سے دور کر دیتے۔ 1 2 3 100 50 ہزار 2000 5000 10,000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں عالم، ان کے علماء، ان کے جوہلا سب کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، فاتحہ کا کھانا بدعت ہے۔ ارے فاتحہ تو قرآن ہے نا، وہ تو تلاوت کرنا ہے، کہاں بھاگے گا؟ اگر قرآن کی تلاوت تو اور اس کو تو بدعت اور شرک کہے گا تو پھر ایمان تیرا کیا ہے؟ تم نے نیتوں کو برا کر دیا، الاعمال بالنیات تھا، لیکن تمہارے ساتھ جب آدمی جاتا ہے نیت اس کی خراب ہو جاتی۔ تم کیوں ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جاتے تھے؟ آج سے 40 سال 50 سال کی پہلے کی بات ہے، بڑا زور سے یہ پڑھتے تھے۔ عرسوں میں جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قوالیوں میں جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ غریب نواز کے پاس جانا کہاں لکھا ہے؟ داتا گنج بخش کے پاس جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے پوچھتے تھے۔ نہیں جانا کہاں لکھا ہوا ہے تم بتاؤ؟ بولتے تھے، حدیث پڑھتے تھے کہ سوائے 3 مساجد کے کجاوا نہ بانو۔ یہ حدیث حضور کی پڑھتے، بیت الحرام، کعبۃ اللہ شریف، بیت المقدس اور میری مسجد۔ تو آپ بھوپال کی مسجد کو جاتے، کہیں کو جاتے، حرام ہے نا مت جاؤ۔ حضور فرمایا دوسری مسجد کے لیے کجاوا مت بانو، ارادہ کر کے جاؤ ہی مت تم۔ آج نہیں بول رہے ہیں، کیوں؟ امریکہ کو چلو، وہاں کی مسجد کو چلو، ایک چلا دیے تو ان کے حج کے ثواب ہے، کہتے ہو عمرے کا ثواب ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، تحریر میں نہیں لائے ہیں یہ لوگ، سڑکوں پہ بچوں کو بولتے پھرتے۔ تو انہوں نے نیتوں کو خراب کر دیا۔ جب نیت خراب ہو گئی تو آج دنیا میں جتنے فساد مچے ہوئے ہیں نیت کی خرابی کا فساد ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب غرض پوری مسجدوں پہ قبضے کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ تمام دنیا کی جتنے مسجدیں ہیں سب اہل سنت کی مسجدیں ہیں یا پھر شیعوں کی ہیں، آپ کی مسجد ہے ہی نہیں دنیا میں۔
مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے لیے تم مسجدوں کو جا کے نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ خیر، یہ بات ضمناً یہاں پر ایک کتاب لکھنے کے لیے اتنا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کاموں میں، اپنے امور میں نفس کی مداخلت آ جائے، اس کی غرض آ جائے تو دو صورتیں ہیں، ایک تو غرض پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اگر غرض پوری ہو گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ در دوزخ را کلید بجز حصول مراد نفس نیست، اور نفس کے مراد کا حاصل ہو جانا یہ دوزخ کے دروازے کی کنجی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر غرض بر نیاید، اگر غرض پوری نہیں ہوئی، باری ویرا بیشتر از دل بے ستر دے، اگر غرض پوری نہیں ہوئی تو کچھ مدت کے بعد وہ دل سے صاف ہو جائے گا اور اسی میں اس کی نجات ہوگی۔ اب دوزخ کی کنجی تو ہو گئی، اب جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ کلید در بہشت، اور جنت کے دروازے کی کنجی بجز منع نفس از اغراض وینیس، سوائے نفس کے اغراض سے رک جانا، منع کر دینا، اس غرض کو پورا نہ ہونے دینا، یہ جنت کی کنجی ہے۔ کل کا درس وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے مطابق یہ دلیل لاتے ہیں، جو اپنی نفس کی عادت سے بچا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَغْرَاضِ نَفْسَانی، اندر امور آن بود، نفسانی اغراض، اپنے کاموں میں یہ کام کرتے ہیں کہ بندے اندر کاری کے می کند، بندہ جو کام کرتا ہے بجز خوشنودی خداوند تعالی باشد، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ نجات نفس از عقوبت طلب نہ کند، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اغراض ہے، اعراض ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی کار فرمائی یہ ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کی، یہاں پر بجز خوشنودی خداوند تعالی باشد، نجات نفس از عقوبت طلب نہ کند، اور جو کام ہیں نفس کا جو معاملہ ہے، کسی خواہشات نفسانی کی کار فرمائی یہ ہوتی ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کی رضا مد نظر نہ ہو، نفس کا کام یہ ہوتا ہے، اور نفس کاموں کو اس طرح خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، جبکہ اللہ کی رضا کی وہ مخالفت ہوتی ہے۔ اور در جملے رونت نفس را حدی پیدا نہ باشد، اور نفس کی جو رونتیں ہیں، اکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ و تعبیہائی و اندران ظاہر نہ بود، اور اس کی جو کے نقصانات ہیں، اس میں جو تکالیف ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ اندرین کتاب بجائے خود بابی اندرین معنی بھی آید، انشاءاللہ آئندہ یہ اس کا ایک مستقل باب آئے گا، وہاں ہم اس کی گفتگو کریں گے۔ اب یہاں پر دوسری فصل یہیں شروع ہوتی ہے۔ آنچہ گفتم کے بحکم استدعا تو قیام کردم، ایک شاگرد نے سوال کیا تھا، اس پر یہ کتاب لکھی گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں تیری استدعا پر اس کا ارادہ کیا، بر تمام کردن مرادت، تیری مراد کو پورا کرنے کے لیے، از ان کتاب عزمی تمام کردم، یہ کتاب لکھنے کی میں نے کیا عزم تمام کیا، مکمل عزم کیا۔ مراد ازان بود کہ مرا اہل سوال دی
واقع خود از من بپرسیدی و این کتاب اندر خاصی و مرادت از آن فائدے بود کہ لا محالہ بر من واجب شد. تیرا سوال جو تھا اس کا جواب دینا، تیرا سوال کا کرنا، میرا جواب دینا مجھ پر لا محالہ بر من واجب. حق سوال ہے تو گزاردن، تیرے سوال کا حق ادا کرنا. و چون اندر حال بے تمامی حق سوالت نہ رسیدم و عزمی تمام ببایس و نیتی کے تمام کنم تا اندر حال ابتداء کتاب و نیت تمام کردن آن حکم و جواب آن را ادا کرده باشم. تو جب میں کام کروں اس کتاب کے کرنے کا تو اس کتاب کی ابتدا، اس کا حال، اس کی نیت اور اس کا حکم کیا ہے اس کا بھی جواب دوں. وہ قصد بندے چن بے ابتداء عمل وئی، جب بندہ کام کرنے کی ابتدا کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بے نیت مقرون بود، اس کا کام نیت سے قریب ہوتا ہے. اگرچہ وہی را اندر عمل خلل پذیر آید، اگرچہ اس کے کام میں خلل پیدا ہو جائے لیکن نیت اس کے قریب ہوتی ہے. اگر خلل پیدا ہو جائے بندے بدن معذور باشد. و اذان بود کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت کرنا، مومن کا نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. وہاں پر الاعمال بالنیات تھا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بات بھی احادیث میں آئی ہے کہ جب کوئی نیک عمل کرنے کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو داہنی جانب والا فرشتہ اس کے عمل کو لکھ لیتا ہے، لیکن کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور یہ فرشتہ جو بائیں جانب ہے وہ لکھنا چاہتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا ہے، ٹھہر جاؤ، تو روکتا رہتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جب یہاں جو آپ نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ کیا بات ہے؟ خود سمجھاتے ہیں. نیت کردن بے ابتدا عمل بہتر ازان ابتدا کردن، عمل نیک عمل کی ابتدا کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنا. ابتدا کردن عمل بھی نیت و نیت را اندر کا رہا سلطانی عظیمت. نیت کرنے میں بہت سے عظیم کام پوشیدہ ہیں. و برہان صادق کہ بندے بے ایک نیت از حکمی بے حکم دیگر شود، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ نیت کی وجہ سے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف آ جاتا ہے. بھی ازان کے بر ظاہرش ہیچ تاثیر پدیدار آید، اس کے ظاہر میں اگرچہ کوئی تاثیر نظر نہ آئے. چنان کے جیسا کہ یک چندی بے نیت روزے کسی گرسنے باشد، اگر کوئی شخص کئی دن چند دن بی نیت بغیر بی نیت روزے کی نیت سے کسی گرسنے باشد، کوئی بھوکا رہے، روزے کی نیت کرے بغیر کوئی بھوکا رہے، ویرا بدان ہیچ ثواب نہ باشد، اسے کوئی ثواب نہ ملے گا. اگرچہ کہ عمل اس کا روزے دار کے برابر ہے، وہ کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے، روزے کے شرائط بجا لاتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہے. چون بدل نیت روزے کند، جب وہ دل سے نیت کرے از مقربان گردد، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شریک ہو جاتا ہے. بی اذان کے بغیر اس کے کہ بظاہرش اثری پدیدار آید، اس کا کوئی ظاہر اثر ہو، نیت کا اثر ظاہر ہو. نیت ایک عمل باطن ہے، دل کے عمل کا نام نیت ہے، جسم کے عمل کا نام عمل ہے، اور روزہ جو ہے یہ اس کا عمل بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آدمی نہ کھائے نہ پیے، بازار میں لوگ پوچھتے ہیں کھائے نہیں پیے نہیں، تو اس کو بھی پہچان جاتے ہیں. اسی طرح ایک یہ دلیل دیتے ہیں جب نیت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح اور ایک دلیل دیتے ہیں چن مسافری کے بے شہری درآید،
کوئی مسافر کسی شہر میں آئے اور وہ مدتی بے باشد مقیم نہ گردد، ایک مدت تک رہ جائے، سال 2 سال 5 سال 10 سال اس شہر میں رہ جائے، مقیم نہ گردد، مقیم نہیں ہوتا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ اقامت کی نیت نہ کرے مسلمان کی بات ہے، حکم تو اسی پہ لگے گا، جب مقیم ہونے کی نیت نہ کرے، 15 دن سے زیادہ کی 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہ کرے، وہ مسافر ہی کہلائے گا، 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھے گا، اور اس کے جو مسافر کے احکام اس پہ مرتب ہوتے رہیں گے۔ اگر جب اس نے رہنے کی نیت کر لی، میں اس شہر میں 15 دن رہوں گا، مہینہ رہوں گا، 2 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، جب وہ مقیم کہلائے گا۔ وچن نیت اقامت کار، جب اس نے اقامت کی نیت کی، مقیم گردد، مقیم ہو جائے گا۔ اور مانند ان بسیار اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ پس نیت خیرات اندر ابتداء عمل گزاردن حق آن باشد، کسی عمل کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کی نیت کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسرے مسئلے میں مثنوی مولانا روم میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کو چلا جائے، حاجیوں کی طرح احرام باندھ لے، سفر کرے، حج کے موسم میں جائے، مکے کو جائے، طواف کرے، سب کچھ کرے، اگر وہ عمرے کی نیت بھی نہیں کرتا ہے، حج کی نیت نہیں کرتا ہے، تو نہ اس کا عمرہ ہوا نہ حج ہوا۔ نیت کرنا ضروری ہے، اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا۔ شہر کو دیکھنے کے لیے گیا تو یہ ایک نیت ہو گئی اس کی، گھومنے کے لیے گیا یہ ایک نیت ہو گئی اس کی، تفریح تباہ کے لیے گیا یہ ایک نیت ہو گئی اس کی، بس ایسی آوارہ گردوں کی طرح اٹھ کے چلا گیا تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا وہ بھی کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ کی نیت، اس سفر کی نیت اللہ رب العزت کا دیدار تھا، آپ دیدار کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ جب آپ دیدار کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں تمام عوالم، آسمانی جتنے عوالم ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش، کرسی، سب کو دیکھا، سب انبیاء سے ملاقات فرماتے رہے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ اور یہاں پر جب واپس تشریف لائے تو نمازوں کا تحفہ بھی لائے، پہلے 50 تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، درخواست کی آپ نے جائیے کم کرا کر آئیے، آپ جاتے رہے، کم کراتے رہے، 5 کم ہوتے رہے، 50 سے 45 ہوئے، 45 سے 40 ہوئے، 40 سے 35 ہوئے، 35 سے 30 ہوئے، 30 سے 25 ہوئے، 25 سے 20 ہوئے، 20 سے 15 ہوئے، 15 سے 10 ہوئے، 10 سے 5 ہوئے۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ اور کم کروائیے، آپ کی امت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، جو 5 پڑھ لے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ 5 نمازوں کی نیت، ایک نماز پڑھیے 10، دوسری 20، تیسرے 30، چوتھے 40، 50 نمازوں کا نیت پر ہے، اور آپ نے اس کو یہ کروا لیا۔ اب یہاں پہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے۔ یہ مثال سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کے لیے جائے، حج کا ارادہ کرے، کعبۃ اللہ شریف کے حج کا ارادہ کرے، اس کے گھر کے طواف کا ارادہ کرے، عمرے کا ارادہ کرے، اور مکہ مکرمہ کو جائے، کعبۃ المشرفہ کے دیدار اور اس کے طواف کی، حج کی، عمرے کی نیت کرنے سے کے لیے حج جب مکہ مکرمہ کو جائے گا
تو شہر مکہ بھی دیکھ لے گا، مکے کی گلیاں بھی دیکھ لے گا، وہاں کی دکانیں بھی دیکھ لے گا، وہاں کے رہنے والوں سے بھی ملے گا، وہاں کے سادات سے ملے گا، صحابہ کی اولاد سے بھی ملے گا، نسل بعد نسل جو آ رہے ہیں ان سب سے ملے گا۔ کعبہ شریف کی زیارت کو جائے گا تو حج ہوگا۔ اور یہ جو مکے کی گلیاں ہیں، وہاں کے مکانات ہیں، وہاں کی ساخت ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے کھانے پینے کا طور طریق ہے، وہاں کے آداب ہیں، وہاں کے طور طریق ہیں، وہ سب دیکھ لے گا، سیکھ لے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نیت ایک کرے گا تو اس کے تمام فائدے نصیب ہوں گے۔ اگر وہ مکے کو دیکھنے جائے گا، مکہ نظر آ جائے گا، لوگوں سے ملنا چاہے گا، لوگ مل جائیں گے، کھانا کیسا ہے دیکھنا چاہے گا، کھانا مل جائے گا، ٹیسٹ دیکھ لے گا، طور طریق سیکھ لے گا۔ جیسا کہ جاسوس کیا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کو حج کا ثواب ملتا، عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی مکے کو گیا تو تمام کعبے کو دیکھ لیا، مکے کی گلیوں کو دیکھ لیا، لوگوں سے ملا، وہاں کے کھانے کھایا، نعمتوں سے لطف اٹھایا، وہاں رات دن گزارا، لوگوں کے ساتھ رہا، اٹھا بیٹھا، وہاں کے فیوز و برکات حاصل کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سات آسمانوں کو جانے کا ان کا ارادہ رہا، نہ جنت دیکھنے کا ارادہ رہا، نہ دوزخ کا رہا، اللہ سے ملنے کے لیے گئے۔ تو راستے میں یہاں حرم کعبۃ اللہ حتیم سے اٹھ کر بیت المقدس گئے، تمام راستہ دیکھ لیا، بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں پر ائمہ تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور تمام آسمانی مخلوقات سے ملاقات کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ تو جب مقصود اللہ کا دیدار ہے، مقصود اللہ کے گھر کی زیارت ہے، وہاں کا عمرہ ہے، وہاں کا حج ہے، تو راستے کی تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اس کے بجائے مسجد پہ قبضہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں ٹیم کی ٹیم جا رہی ہے اور جماعت ان کو پیمنٹ کر رہی ہے کہ 50 آدمی روزانہ یہاں جاؤ، 6 مہینے تک جاؤ، سال بھر تک جاؤ، کمیٹی کو الٹ کے پھینک دو، اس کے بعد قبضہ کر لو، اہل سنت کو نکال کے پھینک دو، قبور پہ جانے والوں کو مشرک بولتے جاؤ، اور تمام جتنے قبرستان ہیں اہل سنت کے اس پہ قبضہ کرو اور خود بھی دفن ہو جاؤ اور وہاں کی قبروں کو صاف کرو۔ یہ نیت کی خرابی، فساد ہے۔ بہرحال تو ہم یہاں پر پہنچ گئے، کافی دور آ گئے۔ تو نیت درست ہونا چاہیے۔ ہے کچھ 5-10 منٹ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو کل بیان کیا تھا کہ اس کتاب کا موضوع آپ نے یہ بتلایا ہے، چون نام کتاب بشنوان، جب کتاب کا نام سننے والا دانان وہ جان لیں کہ مراد ازان سے بودیاس۔ کتاب کا نام رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کشف المحجوب جو نام رکھا ہے، اس میں فرمایا کہ میں نے کشف المحجوب نام رکھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان جائیں، بیدان کے جان لو کہ عالم از لطیف تحقیق محجوبان۔ محجوب کا لفظ میں نے کہ جو حجاب میں آ جائے، جو چھپ جائے، پردے کے پیچھے جو ہے حجاب ہے، یہ پردہ حجاب ہے، اس کے پیچھے کی اشیاء محجوب ہیں، اور ہم آنکھ سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ اس نظر سے میں اپنی آنکھ سے آگے کی جانب دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی آنکھ سے اس جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ کی پتلی کے پیچھے کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محجوب ہے۔ یہ آنکھ، آئی بال جس کو کہتے ہیں، یہ چربی کا لنڈا ہے، وہ آنکھ سفیدی نظر آتی ہے، کالا اس کا ایک حالہ نظر آتا ہے، اس میں ایک پتلی نظر آتی ہے، پتلی میں روشنی ہے، لیکن پتلی کا نام روشنی نہیں ہے، آنکھ کا نام روشنی نہیں ہے، ان آنکھوں کا نام روشنی نہیں ہے۔ آنکھ ایک آرگن ہے، ایک آلہ ہے۔ آپ اس آنکھ سے آگے دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ کے پیچھے کا عالم یہ محجوب ہے۔
یہ پردے میں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تمام عالم محجوب ہے، لطیفہ تحقیق ہے، تحقیق کی جائے اس پر، بجز اولیاء خدا عز و جل عزیزان درگاہش، اللہ رب العزت اور اس کی درگاہ. یہ درگاہ کا لفظ بھی میں ڈیفائن کروں گا، بہت لفظ چاہتا ہے. درگاہ، در مانے دروازہ، انٹرنس گیٹ. جو اولیاء اللہ کے مزارات کو درگاہ کہا جاتا ہے، یہ بارگاہ الہی کی طرف جانے کے دروازے ہیں، چوکھٹیں ہیں، اس لیے اس کا نام درگاہ ہے. درگاہ خداوند فارسی میں بہت کچھ آیا ہے، یہ اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. بہرحال یہ کتاب چنن کتاب اندر بیان راہ حق بود، یہ کتاب راہ حق کے بیان میں ہے. شرح کلمات تحقیق و کشف حجاب بشریات، جز ان نام اورا اندر خود نبوت بحقیقت کشف ہلاک محجوب باشد. فرماتے ہیں کہ یہ کلمات کی تحقیق میں یہ کتاب ہے، حجاب بشریت کو کشف کرنے والی. انسان کا جو وجود ہے یہ ایک حجاب ہے. کل میں نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھا، میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اے حافظ، عاشق و معشوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، حافظ تو خود حجاب ہے، تو درمیان سے اٹھ جا. تو حافظ شیرازی نے عاشق و معشوق کہا. اگر اس کو کھول کے میں سمجھا دوں، میان خالق و مخلوق ہیچ حائل نیست، خالق میں اور مخلوق میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو خود حجاب خودی. اے شخص تو خود اپنا حجاب ہے. حافظ یعنی اے شخص از میان بر، تو اپنے وجود کو ختم کر دے. وجود کو ختم کرنا کیسا ہے؟ جس نے یہ وجود بخشا ہے، جس نے یہ نعمتیں ادا کی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دیا ہے، کلام دیا ہے، حیات دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سماعت، بصارت، یہ دل، یہ زندگی اللہ نے دی ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے. کیا آنکھ کی نعمت کا کسی نے شکر ادا کیا؟ تحریک والے تم کو بتاؤ، جماعت والوں تم بتاؤ، کیا سماعت کا شکر ادا کیا؟ کسی نے زبان کی گویائی کا شکر ادا کیا؟ صوفیہ اس کی تعلیم دیتے ہیں. بہرحال حجاب بشریت کے اٹھانے کے لیے زبان کا پردہ اٹھائیے. زبان کا پردہ کیا چیز ہے؟ مولانا روم نے زبردست بات کہی ہے، اتفاق سے سامنے رکھی ہوئی ہے بات. آدمی مخفی، آدم مخفی ہے، چھپا ہوا ہے. مخفی یعنی وہی محجوب. آدمی مخفی در زیر زبان، آدمی زبان کے نیچے مخفی ہے، زبان کے اندر چھپا ہوا آدمی ہے. ان زبان پردے است، زبان ایک پردہ ہے بر درگاہ جان، جو جان ہے، جو روح ہے، اس پر یہ زبان، اس درگاہ پر یہ در انٹرنس، یہ ڈور، یہ جو منہ ہے یہ ڈور ہے. یہ منہ پر ایک یہ ڈور ہے، دروازہ ہے، دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ منہ ہے وجود کا، اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردہ زبان ہے. زبان پردہ لٹکتا ہے، دیکھیے زبان بھی لٹکتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے. یہ زبان وجود پر ایک پردہ ہے. اب یہاں سے مثال دیتے ہیں. چون کہ بادی پردے را در ہم کشید، چونکہ ہوا پردے کو جب ہلاتی ہے. ہوا کا لفظ یاد رکھو. مولانا روم ایک ایک لفظ میں دو دو چار چار عالموں کو الٹ پلٹ کر کے تہس نہس کر دیتے ہیں، خیالات کو، وسوسوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اللہ سے منٹوں میں، لہجوں میں ملا دیتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ بادی پردے را در ہم کشید. اب گھر کی طرف آ جائیے. جب گھر کا پردہ ہلتا ہے، برسر سحر خانہ سر سہنے خانے شد برما پدید. جب گھر کا دروازہ ہٹ جاتا ہے
تو گھر کے صحن کا راز باہر سے نظر آنے لگتا ہے. پردہ ہٹا، گھر کے اندر کے صحن میں کیا ہے سب نظر آنے لگتا ہے. فرماتے ہیں ابھی میں آ جاتا ہوں، پھر وجود پہ آ جاؤں گا. کندران خانے گوہر یا گندمس، وہ اس گھر میں جب پردہ ہٹا تو اس کے صحن کے اندر جواہرات ہیں یا گھیوں کے بوریاں رکھی ہوئی ہیں. پردہ ہٹنے سے پتہ چلتا ہے. گنج زر سونے کا خزانہ ہے یا جملے مار و کشدمست، کیا وہاں اس صحن پردہ ہٹا تو پتہ چلے گا کہ اس کے صحن میں سانپ یا بچھو ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا جواہرات ہیں یا گیہوں ہیں یا سونے کے خزانے ہیں یا سانپ اور بچھو ہیں؟ پردہ ہٹنے پہ پتہ چلتا ہے. کیا لکھا ہوں، کب لکھا ہے، اتفاق سے سامنے رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا پہلا مصرع کیسا لکھ دیا، کیا لکھا، نیند میں لکھا معلوم نہیں. فرماتے ہیں کہ صحن کو تم صاف رکھو، جب پردہ ہلے گا تو راز کھل جائے گا. یہ پردہ پاسبان ہے وجود کا. جب ہوا سے پردہ ہلتا ہے، دیکھو اچھی طرح سمجھو، فارس عربی میں ہوا کے معنی خواہشات نفسانی ہیں، اور یہ ہوا کو بھی فارسی میں ہوا بولتے ہیں. ہوائے خنک ٹھنڈی ہوا، ہوائے گرم ہوا، ہوائے نفسانی خواہشات نفسانی. تو فرماتے ہیں جب ہوا سے پردہ صحن کا ہلا تو گھر میں کیا ہے پتہ چل گیا. جب ہوائے نفسانی سے، نفس کی جب خواہش کی ہوا چلتی ہے، نفس زور میں آتا ہے، زبان ہلی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والا ہے، رسول والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، یا خنزیر کا بچہ ہے، اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، ایسا کہتا ہے، ابلیس کا شاگرد ہے. پردہ ہلا تو پتہ چلتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. یہ زبان اس کی پردہ جو ہلا تو تمام کا تمام راز فاش ہو گیا. انبیاء کو گالیاں دینے والے پیدا ہونے لگے اس ادارے سے. اور خاتم النبیین کا یہ جو اس نے معنی نکالا، اس کے بعد نکلا ایک شخص اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ سب اسی صدی کی کہانیاں ہیں، گزشتہ بس تھوڑے سے عرصہ گزرا ہے. اس طرح جو پردہ ہلا شمالی ہندوستان کے گاؤں کے ادارے کے بانی کا، تو سارا راز اس نے فاش کر دیا کہ اس کی زبان کا پردہ ہوا و ہوس سے ہلا تو اس کے سینے میں کتنا زہر ہے، دشمنی کتنی ہے، رسول کی دشمنی کتنی ہے، سب پتہ چلنے لگا. اہل بیت کی دشمنی میں لوگ زبان کھول رہے ہیں، کبھی صحابہ کی دشمنی میں زبان کھول رہے ہیں. ارے کیا چاہتے ہو تم؟ عزیزو، یہ کتاب حجاب کو ہٹانے والی ہے. ایک حجاب اب ہٹا. زبان جو حجاب ہے، زبان جو پردہ ہے، یہ پردہ ہلتے ہی پتہ چلتا ہے. اب یہ جو پردہ ہلتا ہے، پردے کا ہلنا اگر حق کی تائید سے ہے، اگر اللہ پردوں کو اٹھا دے، حجابات کو اٹھا دے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حجابات ہٹ گئے، درخت سے آواز آنے لگی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. درخت سے آواز آ رہی تھی اور درخت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے روشن ہے، پورا اس کی شاخیں روشن ہیں.
یہ کیا ہوا؟ حجاب اٹھ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام بات کرتے اللہ سے، کون سا حجاب تھا؟ کون سا حجاب؟ پورے حجابات اٹھ گئے تھے. پھر بھی ایک حجاب جو حجاب اکبر ہے وہ رہ گیا. اگر وہ نہ ہو تو اگر پریشانی ہو جائے گی. آخر وہ حجاب ہٹانے کی آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا، ارینی. اللہ نے فرمایا نہیں دکھا تو نہیں، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دکھا تو نہیں فرمایا. نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. بات کی آیتیں ہیں، آپ نے فرمایا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم دیکھ لو گے. تو تجلی اللہ نے فرمائی. تو یہ حجابات اٹھ گئے. اور آپ کی جو گفتگو ہے قرآن مجید میں اس کا تمام تذکرہ آیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، کل کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں، اور اس کے کئی چیپٹرز ہیں. ہم ایک ایک چیز ہم آپ لاتے جائیں گے. اگلا جو بیان آ رہا ہے وہ حجابات کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے ہیں. ایک حجاب رینی ہے، ایک غینی ہے. رین کہتے ہیں زنگ کو، رسٹ، RUST، رسٹ جس کو کہتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ حجابات رینی ہیں. حجابات غینی، تو کل یہ حجاب رینی کیسا ہوتا ہے، غینی کیسا ہوتا ہے، اس حجاب کو کیسا، یہ حجابات ہٹتے کیسا ہیں، کون سا حجاب مضبوط رہ جاتا ہے، کون سا حجاب ہٹ جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بات کریں گے. اور اللہ رب العزت نے چاہا تو اس درس کو ہم آئندہ کل کے درس کے بعد سے ہفتہ واری درس کب ہوگا، کیسا ہوگا، کل اعلان کریں گے. اور یہ بات ہے کہ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، پرائمری ڈیوٹی ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے رہیں. اگر کمپیریٹیو اسٹڈی نہ کریں تو کیا مطلب ہے؟ کتاب پڑھ کے سنائیں، بالکل سنا دیں گے. اس کے الفاظ کھول کھول کے سمجھانا ضروری. کیا پردے کے معنی آج تک آپ کبھی سمجھے تھے؟ پردہ کس کو کہتے ہیں؟ آج دیکھو پردہ یہ بتا دیے. ایک گھر کے پردے سے لے کر زبان کا پردہ، پردے سے پھر حجابات. اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان کیا پردہ ہے؟ آپ کا وجود پردہ ہے، آپ کا وجود حجاب ہے. عربی میں حجاب ہے، فارسی میں پردہ ہے، انگلش میں کرٹین ہے. اب آپ دیکھیے کیا ہوگا. یہ کرٹین ہلا تو کیا ہوتا ہے، کرٹین نہیں ہلا تو کیا ہوتا ہے، یا کرٹین کس جگہ ہٹا کر جب کسی گھر میں جاتے ہیں، گھر میں آنے کی اجازت ہو جائے کسی کو تو پردہ ہٹا کے اندر جاتا ہے جانے والا. جاتے ہی پردہ پھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ باہر والے نہ دیکھیں کہ اندرون پردہ درون خانہ کیا بات ہو رہی ہے. اب 7 آسمان یہ پردہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عرش پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی، بات کی، تحفہ لائے. بات کرتے جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام سے پوچھ کے بولے جبریل، ارے بابا آئے صحیح ہے، یہ 5 وقتہ نمازیں کون لا کے دیے؟ جبریل علیہ السلام لا کے دیے، کوئی فرشتہ نہیں دیا. ہمارا وجود خود پردہ ہے، پھر یہ زمین پردہ ہے، یہ آسمان پردہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، یہ پردے ہی پردے ہیں. اتنے پردوں میں بات ہوئی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو بولتے نہیں معراج خواب میں ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی معراج، جو خواب کا واقعہ ہے. تو خواب خیال پہ تو 5 نمازیں تمہارے پاس جو فرض ہیں، اس کو کیا کرو گے؟ اگر تم خواب میں کہتے ہیں تو اس کا اتنا یہ مرتبہ ہے کہ 5 نمازیں فرض خواب میں ہوئی. اکھاڑ کے پھینک دیں گے کل معاذ اللہ. اپنے وجود کو سمجھو، اپنے خیال کو سمجھو. یہ خیال کیا چیز ہے، ارادہ کیا چیز ہے، ہم سب چیزیں سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، بارگاہ الہی میں ہم معروضہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ولی شیخ المشائخ مظہر العلوم الخفی والجلی مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش
سید علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کا ہم نے درس شروع کیا ہے۔ ان کے طفیل میں، ان کے نفوس قدسیہ کے طفیل میں ہمارے قلب سے، ذہن سے تمام حجابات کو دور فرما، ہمارے نفسوں کو پاک فرما، دل کو پاک فرما، کہ وہ تیری تجلیات کا مرکز بنے، تجلیات کو قبول کرنے والا بنے، اور اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، ایمان پہنچایا، ان کی پیروی کو، ان کی محبت کو، ان کی آل کی محبت کو واجب فرمایا، اے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ۔ ما انا علیہ واصحابی جو فرمایا حضور نے، اے اللہ اس پر ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کے راستے پر چلنا، ان کے قدم بقدم چلنا، ان کی اتباع کرنا، اور تیری بارگاہ میں حضوری کے آداب کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہونا، تیرے حبیب کی بارگاہ کے آداب سیکھنا اور وہاں حاضر ہونا، الہی ہم کو نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔